تو واو حرف قسم، قسم ہے فجر کی۔ فجر سے مراد تین چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک وقت فجر، وقت فجر جو کہ بڑی فضیلت کا حامل، یہ وقت ملائکہ کے اجتماع کا وقت ہے، اور اللہ رب العزت بھی جب رات کا پچھلا تیسرا پہر باقی بچتا ہے تو آسمان اول پہ نزول فرماتا ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک پکارتا ہے، کوئی استغفار کرنے والا، کوئی شفا کا طلبگار، کوئی روزی کا طلبگار۔ اور جب فجر طلوع ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے عرش پہ چڑھ جاتا ہے۔ حدیث میں نزول کا لفظ بھی اترنا، اور ثم یصعد صعود چڑھنا، یہ دونوں اللہ رب العزت کی صفات ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے معنی ظاہر کے ساتھ۔ اس کا اترنا بھی حق ہے اور چڑھنا بھی حق ہے، مگر اترنے اور چڑھنے کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ جو چیز بتا دی اس پر ایمان، جو نہیں بتائی نہ اس میں کوئی تعویل ہوگی نہ کوئی تکلف ہوگی، نہ اس کا انکار اور تعطیل ہوگی، بلکہ اس کی حقیقت اور کیفیت اللہ کے سپرد ہوگی۔ یہ وقت فجر یا پھر صلاۃ الفجر، فجر کی نماز، وہ بھی بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ من صلی البردین دخل الجنہ، جو بندہ دو ٹھنڈی نمازیں پڑھ لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ فجر اور عصر کی نماز، اور دونوں کی قسم قرآن میں مذکور، والعصر ان الانسان لفی خسر، اور والفجر جو آج آپ نے پڑھا۔ یہ نماز بھی بڑی فضیلت کی حامل۔ یہ اس کا تیسرا معنی رب الفجر، جو اس فجر کا رب ہے۔ اور فجر کو لانا یقیناً ایک انسان کے لیے اچھا وقت اور بعض اوقات بشارت کا موجب ہوتا ہے۔ بعض اوقات رات کی تاریکی بڑی خوفناک ہوتی، کوئی بندہ مریض ہو تو اس کی رات بڑی لمبی ہو جاتی، یا رات میں بہت سے مفاسد چھپے ہوتے ہیں، نقصانات، ڈاکوؤں کا راز، چوروں کا راز، اور پھر اور طرح طرح کے واقعات، رات کی تاریکی میں گناہوں کا ارتکاب، طرح طرح کے گناہ۔ اور فجر کا طلوع ہونا نور کی آمد کی ایک بشارت ہوتی ہے۔ وہ بندے جو رات کو تکلیف زدہ ہوتے ہیں، فجر کے طلوع سے ان کو ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے رب الفلق اللہ کی صفت، قل اعوذ برب الفلق، کہ اللہ رب الفلق، یہ صبح کا اجالا، یہ بڑا ایک لطیف سہانا وقت اور بشارتوں سے بھرپور یہ وقت بھی، اور اس وقت کی نماز بھی۔ بل فجر، اور قسم ہے فجر کی۔